المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھے؟ فرما دو یا رسول اللہ، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ یہودی ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ عیسائی ہیں۔ تو ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے کئی سال بعد دنیا میں آئی۔ ابراہیم علیہ والسلام پہلے وہ گزرے، یہودی بھی بعد میں آئے اور عیسائی بھی بعد میں آئے، تو وہ پھر یہودی یا عیسائی کیسے ہو گئے؟ جو بندہ ایک یہودیت میں ہے ہی نہیں یا عیسائیت میں ہے ہی نہیں، وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو گیا؟ وہ تو کئی سال پہلے ہو گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رد فرمایا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے، اللہ کے نبیوں سے مخالفین کے اعتراضات کو دور کرنا اور نبیوں کی حمایت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور پیغمبروں پر الزام لگانا یہ کفار کا اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو جو انہیں الزام لگائے، ان میں عیب نکالے، وہ شیطانی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جو ان کی حمایت کرے، ان سے الزامات کو دور کرے، وہ رحمان کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرما دو، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تو دینی گواہی جو ہے وہ چھپانا کفر ہے، جو یہود کرتے تھے۔ ان کے پاس گواہی کیا تھی؟ تورات و انجیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کو چھپا کر اور چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی آیات تھی اور آپ کا ساتھ دینے والی آیات تھی، وہ چھپا دیتے تھے۔ تو ایسی گواہی چھپانا جو ہے وہ کفر ہے۔ عبادات کی گواہی چھپانا حرام ہے، جیسے رمضان المبارک کے چاند کی گواہی چھپانا جو ہے یہ حرام ہے، کہ اگر کسی کو چاند نظر آ گیا تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ چاند نظر آ گیا۔ لیکن اگر وہ گواہی چھپاتا ہے اور اس کی چھپانے کی وجہ سے لوگوں کا روزہ رہ جاتا ہے، تو یہ اس کا چھپانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض گواہیاں چھپانا ثواب بھی ہے، جیسے کوئی مسلمان چھپا حال ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنا، اس سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا اکیلے میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تو اس کا وہ راز اور گناہ چھپانا جو ہے، یہ پردہ پوشی کرنا جو ہے، یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ چھپانا ثواب بھی ہے کہ کسی کا پردہ جو ہے وہ فاش نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو پھر گواہی چھپائے تو یہ بھی حرام ہے۔ کسی کا حق دلوانے کے لیے گواہی دینا جو ہے یہ لازمی ہے۔ تو یہاں پہلی قسم جو ہے وہ مراد ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو تذکرہ تھا تورات و زبور میں، اس کو چھپایا، یعنی تورات کی وہ آیات جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں، تو انہوں نے انہیں چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اسے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اپنے عقائد اور کلمہ طیبہ کا اعلان کرنا چاہیے، اور ہمارا مؤذن یعنی اذان پڑھنے والا تو اعلانیہ کہتا ہے 5 ٹائم، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہر مسجد میں
5 وقت مؤذن جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ جو گزر گیا ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے پوچھ کچھ نہ ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی جیسا عمل کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے امتوں کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے ذمے آ جائیں یا ہمارے گناہ جو ہیں وہ ان کے ذمے چلے جائیں۔ جو نیک عمل انہوں نے کیا ان کو اس کا اجر ملے گا، جو ہم نے نیک اعمال کیے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو فرمایا چونکہ تم کافر ہو لہٰذا تمہیں ان پیغمبروں کے نیک اعمال فائدہ نہیں دے سکتے، اور تمہارا کفر ان کی رضا سے نہیں، لہٰذا تمہارے شرک و کفر سے انہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ خیال رہے کہ بزرگوں کے نیک اعمال انشاءاللہ ہم جیسے گناہ گاروں کے کام آئیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی فرماتے رہے، جتنی دیر بھی آپ نے قربانی کی ہے 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور جو امت کی طرف سے کی گئی اس کا ضرور ثواب جو ہے وہ امت کو ملے گا، اور جو کسی سے شرک کفر کرائے وہ اس کے کفر کا مجرم ہے، لہٰذا اس کا مطلب جو ہے واضح ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو زبردستی کوئی کفر کا کلمہ بلواتا ہے یا شرک کا کلمہ بلواتا ہے تو جو زبردستی کر رہا ہے اس پر گناہ ہوگا، جس پر زبردستی ہو رہی ہے وہ اگر ڈٹ جائے تو پھر تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر جان بچانے کے لیے وہ اپنی زبان سے اس کے ڈر سے ایسا کچھ بول بھی دے تو پھر بھی اللہ کی طرف سے اس سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ مجبور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔